یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارتی قابضین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنا نام نہاد یوم جمہوریہ منانے کے لیے حفاظتی انتظامات کے نام پر اضافی پابندیاں عائد کر لی ہیں۔ جگہ جگہ قائم کی گئی خصوصی چوکیوں پر گاڑیوں اور راہگیروں کو روک کر تلاشی لینے کے علاوہ گھروں پر چھاپوں، گشت اور ڈرون کیمروں کے ذریعے نگرانی کے عمل کو تیز کر دیا گیا۔ سری نگر کے تمام داخلی راستے بند کر کے بخشی اسٹیڈیم، جہاں نام نہاد یوم جمہوریہ کی کھوکھلی سی تقریب منعقد کی جاتی ہے، کہ گرد و نواح میں کئی کلومیٹر تک حفاظتی حصار قائم کر کے اس پورے علاقے کے لوگوں کو عملاً یرغمال بنا لیا گیا۔ جموں میں مولانا آزاد اسٹیڈیم کے گرد و نواح میں بھی کم و بیش ایسی ہی صورتحال ہے۔ دوسری طرف کشمیری عوام اپنی شاندار حریت پسندانہ روایات کے مطابق کل بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اس موقع پر ہڑتال اور سول کرفیو کے نفاذ کی کال دے رکھی ہے، تاکہ دنیا پر واضح کیا جائے کہ کشمیری بھارتی عملداری کو نہیں مانتے۔ حریت فورم کے سربراہ میروائز عمر فاروق سمیت دیگر رہنماؤں اور تنظیموں نے اس موقع پر تمام سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ اور گھروں کی چھتوں، دکانوں اور کھمبوں پر سیاہ جھنڈے لہرانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری کو واضح پیغام دیا جائے کہ بھارت کوئی جمہوری ملک نہیں بلکہ ایک سامراج ہے، جس نے کشمیریوں کی آزادی اور تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے ماہ جنوری میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں قتل عام کے واقعات کے شہداء کو بھی زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور قابض انتظامیہ کی طرف سے عائد سخت پابندیوں کے باوجود شہداء کی یاد میں علاقے میں ہڑتال کیے جانے پر ہندواڑہ کے عوام کی تعریف کی۔ شوپیاں جعلی مقابلے میں 3 نوجوانوں کے قتل کے مقدمے کی چارج شیٹ میں پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ مقابلے میں ملوث بھارتی فوج کے کیپٹن نے ثبوتوں کو ضائع کرنے کی کوشش کی۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ گزشتہ روز بین الاقوامی سطح پر تعلیم کا عالمی دن منایا گیا، جس کا مقصد دنیا بھر میں اس شعور کو اجاگر کرنا تھا کہ کسی بھی معاشرے میں تہذیب اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن افسوس کہ بھارت اس خطے کا وہ نام نہاد جمہوری ملک ہے جو ایک طرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انسانی حقوق کی مسلسل پامالیوں کے ساتھ ساتھ مذہبی انتہا پسندی کو بڑھاوا دے رہا ہے، تو دوسری طرف اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں طویل ترین فوجی محاصرے، تعلیمی اداروں میں فوجی کیمپوں کے قیام اور مواصلاتی نظام کی معطلی سے تعلیمی نظام کو تہس نہس کرنے میں مصروف ہے۔ جبکہ کورونا وبا کے نتیجے میں پوری دنیا میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی غرض سے آن لائن کلاسوں کا آغاز کیا گیا، مگر بھارت کی فسطائی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں تیز رفتار انٹرنیٹ سروس بند کر کے تعلیمی نظام کو معطل کر دیا۔ مقبوضہ علاقے میں غاصب فوج نے قتل و غارت گری اور غیر قانونی پکڑ دھکڑ کے ذریعے خوف و ہراس کی جو فضا قائم کر رکھی ہے، اس کی وجہ سے والدین بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجنے کے لیے تذبذب کا شکار ہیں۔ بھارتی فوج جس طرح اپنے خلاف مظاہروں کو کچلنے کے لیے ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے بدنام زمانہ پیلٹ گن استعمال کر رہی ہے، اس سے بھی سب سے زیادہ طلبہ ہی متاثر ہوئے۔ بیشتر کی بینائی پیلٹ لگنے سے چلی گئی اور وہ تعلیمی سرگرمیاں جاری نہ رکھ سکے۔ اقوام عالم اور انسانی حقوق کے اداروں کو چاہیے کہ وہ بھارت کے ان غیر جمہوری اور تعلیم کش اقدامات کا نوٹس لے۔ اس کے لیے بھارت پر اگر پابندیاں بھی لگائی جائیں تو بے جانا ہوں گی۔